الحمد لله الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا بعهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا من يشفع عند حضرة طه، اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ، آج درس قرآن پاک کا آغاز سورہ یونس سے ہوگا. سورہ یونس یہ 11ویں پارے میں ہے، اور اس طرح آج 11ویں پارے کے 6 رکوع کا آغاز ہوگا. سورہ یونس یہ مکی سورت ہے. اس میں 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں. اس سورت کا نام سورہ یونس اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر جہاں دیگر انبیاء کرام علیہم الرضوان کا تذکرہ ہے، وہیں حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی تذکرہ ہے. آپ کی قوم کا تذکرہ ہے کہ آپ کی قوم پر عذاب جب آپ کی قوم کے سر پر آ گیا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور وہ ایمان لے آئے تو وہ عذاب ان سے ٹل گیا. اور حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، تو اس کا تذکرہ ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر دلائل ذکر کیے ہیں، اور دیگر انبیاء کرام علیہم الرضوان کا ذکر فرما کے یہ بتایا ہے کہ پہلے بھی یہ قومیں تھیں، اور انہوں نے جب اللہ کو جھٹلایا تو اللہ اپنا عذاب ان پر لے آیا. تو اے کافروں، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی قوموں کی طرح تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے. چنانچہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا. الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے اس کے پیارے جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا
ان لہم قدم صدق عند ربہم۔ کیا لوگوں کو اس بات نے تعجب میں ڈالا کہ ہم نے ایک مرد کو وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر بولے بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ یعنی کافر کی بات کو اگر آپ دیکھیں تو جو مشرکین مکہ تھے پتھر سے بنے ہوئے کو خدا مان سکتے تھے لیکن انسان کو نبی نہیں مان سکتے۔ ان کا دماغ دیکھیں کہ جو چیز پتھر کی بنی ہوئی ہے اسے خدا مان سکتے تھے لیکن ایک چلتے پھرتے انسان کو اس خدا کا یعنی خدا کا نبی بھی نہیں مان سکتے۔ تو یعنی عجیب و غریب بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہمارے درمیان میں رہتا ہے اسے اللہ اپنا نبی بنا لے۔ تو عقل کے اندھو، انسان کو نبی نہیں بنا سکتا، تمہارے نظریے میں ایک پتھر خدا ہو سکتا ہے۔ تو عجیب ان کی عقلیں تھیں۔ تو اسی کا رد کیا گیا اور فرمایا گیا کہ تمہیں اس بات نے تعجب میں ڈالا کہ رب نے تم میں سے کسی کو نبی بنا دیا کہ جو تمہارے درمیان جلوہ فرما ہے اور تمہیں ڈر سناتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ ورنہ تم پر عذاب آئے گا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ یہ ایمان لے کر آئے ہیں اللہ پر اور میرے دامن رحمت میں آ گئے ہیں تو ان کے لیے کل جنت کا وعدہ ہے، قیامت کے دن ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش کی، یعنی اپنے معجزات ظاہر فرمائے، تو پھر کافر یہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ جیسا کہ ہر قوم کی عادت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے نبی معجزہ پیش کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، یعنی کہ جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کو رب تعالیٰ نبوت سے سرفراز کرے اور اس پر وحی اترتی ہو، یعنی فرشتے اس پر وحی لے کر آتے ہوں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کیا حیرت کی بات ہے، اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں، اس کی جو قدرتیں ہیں، وہ دیکھو کہ اس نے کس کس طریقے سے اس دنیا کا نظام بنایا ہوا ہے۔ اگر تم اسے دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ بات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ کہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا، یدبر الامر، کہ جو کام کی تدبیر فرماتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یعنی کل قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر جب اللہ رب العزت اذن فرمائے گا۔ کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، ایسے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، پھر آپ کو اٹھنے کا حکم ہوگا اور پھر آپ کو یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے اس کی شفاعت کر دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، پھر دیگر انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، صحابہ کرام شفاعت فرمائیں گے، بڑے بڑے معززین شفاعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد وہ لوگ بھی شفاعت فرمائیں گے جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شہید اپنے ساتھ 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک عالم دین
جو ہے وہ اپنے خاندان والوں کی شفاعت کرے گا، ایک حافظ قرآن اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں، یہاں تک کہ کوئی بندہ اگر کسی نے کسی اللہ کے ولی کی اور کسی عالم دین کی خدمت کی ہوگی تو وہ عالم دین اس بندے کی شفاعت کرے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک بندے کو جب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ عالم دین سے کہے گا کہ حضرت میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آپ میری سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ اسے بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ کسی نے کہا ہوگا حضرت میں نے آپ کے جوتے اٹھائے تھے، کوئی کہے گا حضرت میں نے آپ کے ہاتھ دھلائے تھے، کوئی کہے گا حضرت میں نے آپ کو وضو کروایا تھا۔ یعنی جو لوگ جنتی لوگ ہیں، کسی نے ان کی ایک دفعہ ہی خدمت کی ہوگی، رب تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کی مغفرت فرما دے گا، اسے جہنم سے نجات دے دے گا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ کیا پتہ کہ کل کون سا وقت ہمیں یہ کام آ جائے اور کل ہم یہ ریفرنس دے سکیں، یہ ہم جو ہے سامنے بتا سکیں کہ حضرت دیکھیں ہم نے آپ کی یہ خدمت کی تھی، آج آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء کرام کا ادب اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے اذن کے بعد ہی ہر کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی بندگی کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، سب لوٹ کر وہیں جائیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک پہلی بار بھی اسی نے بنایا ہے، پھر فنا کرنے کے بعد بھی دوبارہ وہی بنائے گا۔ تو جو ذات بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی اسٹرکچر کے جب پہلی مرتبہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے تو فنا ہونے کے بعد تو اس کا اسٹرکچر موجود ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ تم جو قیامت کے بارے کو جھٹلاتے ہو کہ کیا جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ تو یہ تو تم تھے اور تم فنا ہو گئے، لیکن جب تم تھے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت جب رب نے تمہیں پیدا کیا، تو جو رب اس بات پر قادر ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں فنا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دے۔ اور یہ پیدا کرنا کیوں ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور کافروں کے لیے تو کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے سبب کہ جو وہ دنیا میں کفر کرتے تھے۔ کھولتا ہوا پانی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اس کے سر پر پانی ڈالا جائے گا نا تو اس کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اتنا کھولتا ہوا، اور اس کے پیٹ سے ہوتا ہوا اس کے پاؤں سے نکل جائے۔ اللہ اکبر، اتنا کھولتا ہوا پانی کہ پورا جسم گلا دے۔ اس کھولتے ہوئے پانی کا عمل ایک بار نہیں بلکہ ہر بار اس کے ساتھ کیا جائے، وہ بار بار اس کے سر پر ڈالا جائے گا، وہ اس کے پیٹ سے ہوتا ہوا اس کے پاؤں سے نکل جائے گا، پھر دوبارہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس کے سر پر ڈالا جائے گا، وہ پانی اسے گلاتا ہوا اس کے جسم میں داخل ہوتا ہوا اس سے نکلتا جائے، اور یہ عذاب اسے بار بار دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت اپنے قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا،
وہی ہے کہ جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا بنایا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں چاند کے لیے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو، سالوں کی گنتی اور حساب جانو۔ موسم کی کھیتی باڑی جب ہوتی ہے تو انسان موسم دیکھ کے ہی کرتا ہے، موسم بدلتے ہیں، چاند کی تاریخیں بدلتی ہیں، نمازوں کے حساب، روزوں کا حساب، حج کا مہینہ، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ اسی لیے ہے نا کہ رب نے چاند کو پیدا کیا ہے، اس کی چمک دیکھ کر ہم بتاتے ہیں کہ یہ مہینے کی پہلی تاریخ ہے یا آخری تاریخ، یہ درمیانہ مہینہ ہے یا کون سا مہینہ ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ نے چاند کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم سالوں کی گنتی کو گن سکیں۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے اسے حق کے ساتھ ہی بنایا، اللہ نے اسے حق کے ساتھ بنایا، یعنی یہ چیزیں بیکار نہیں ہیں۔ یہ بتاؤ کہ یہ چاند کیوں ہے یا ستارے کیوں ہیں، ہر ایک کے اپنے کام ہیں۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے علم والوں کے لیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، پھر آگے فرمایا بے شک رات و دن کا بدلتا آنا، یعنی رات جو بدل رہی ہے، ان میں کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ یہی فجر کا وقت ہوتا تھا تو بہت جلدی ختم ہو جاتا تھا، آج فجر کا وقت اتنا طویل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں عشاء کی نماز جس وقت میں ہو رہی ہے اس وقت میں مغرب کی نماز ہوتی ہے کبھی، اور عشاء کا وقت اور آگے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے وقت جو تبدیل ہوتے ہیں، سورج کا غروب ہونا، طلوع ہونا، دن کبھی چھوٹا ہے تو کبھی رات بڑی ہے، کبھی رات چھوٹی ہے تو دن بڑا ہے، تو یہ سب رات و دن کا بدلنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اور جو کچھ اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ان میں نشانیاں ہیں ان کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں۔ یعنی جہنم یہ کافروں کا ذکر ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرنے والے ہی نہیں، یعنی خدا کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہونا۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے۔ تیسری بات یہ کہ اس پر مطمئن بھی ہو گئے کہ بس دنیا کی زندگی سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو اللہ نے ان پر احکامات نازل فرمائے اس سے غافل ہیں۔ اگر ان چاروں باتوں کو ہم عمل کے لحاظ سے دیکھیں، یہ تو ساری باتیں اعتقاد کے لحاظ سے تھی کہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے۔ اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے، وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، گویا کہ وہ زبان سے تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات نہیں کرنی، زبان سے تو یہی کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، لیکن اعمال اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ گویا کہ انہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو گویا کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں نا، اس سے ہم گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ لوگوں کا مال کھا گئے، دھوکہ دے دیا، لوگوں کے اوپر ظلم کر دیا، ان کے حقوق مار لیے، نمازیں نہیں پڑھی، روزے چھوڑ دیے، اور دنیاوی معاملات میں ایسے مصروف ہو گئے کہ رب تعالیٰ سے غافل ہو گئے۔ یہ ساری باتیں کس بات پہ دلالت کرتی ہیں؟ دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھ لیں گے۔
یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہم گویا کہ ہمارے اعمال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو رب سے ملاقات ہی نہیں کرنی. لوگوں کے دلوں سے خوف ختم ہو گیا. لوگ بڑی آسانی سے لوگوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ. یعنی کہ تھوڑا سا بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو میں پیسہ کھا رہا ہوں کسی بندے کا، اس سے دھوکہ دے رہا ہوں، یہ مجھے کس قدر نقصان پہنچا سکتا ہے کہ کل جب قیامت کے دن میری حاضری رب کے بارگاہ میں ہوگی تو وہ وقت کتنا خطرناک ہوگا، اور جب وہ حساب ہوگا تو کیسا حساب ہوگا. یہاں تک کہ معاذ اللہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی. یہاں لوگوں کا پیسہ دبا کر، لوگوں کا مال دبا کر کہتے ہیں وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی. جبکہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کسی نے کسی کے 12 پیسے بھی دبائے ہوں گے تو اسے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. یہ 1 روپے کی بات نہیں کر رہا، 1 روپے سے بھی کم 12 پیسوں کی بات کر رہا. کسی کے 12 پیسے بھی اگر کھا لیے تو 700 مقبول نمازیں، اور اگر نمازیں نہ ہوئیں، نیکیاں ساری ختم ہو گئیں، تو اس کے جو گناہ ہیں وہ اپنے سر لینے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو. کہا اصل مفلس تو وہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ نیکیاں لے کر آئے اور اس کے حقوق کی وجہ سے، یعنی حقوق العباد ادا کرنے کی وجہ، جو اس نے حق تلفی دنیا میں کی تھی، اس کی ادائیگی کی وجہ سے اس کے پاس کوئی بھی نیکی باقی نہ رہے. اس سے بڑھ کر مفلس کون ہے؟ آج ہم بات بات پر لوگوں کا دل توڑ دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کا مال دبا لیتے ہیں. پیسے ہیں، موجود بھی ہیں، لیکن نہیں دینے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا ضرورت ہے دینے کی؟ سامنے والا کیا کر لے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم طاقتور لوگ ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سامنے والا شریف آدمی ہے تو اس کے پیسے دبا لو. لیکن سن لو، کل قیامت کے دن 12 پیسوں کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی. تو کسی نے اگر کسی کا 1 روپیہ بھی کھا لیا ہے تو سوچے کتنی نمازیں دینی ہوں گی. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ مقبول بھی ہے یا نہیں ہے. کیسی ہماری نمازیں ہیں ہمیں خود پتا ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی ہماری سوچ سے، ہماری فکروں سے دنیا نہیں نکلتی. سارے حساب کتاب ہم نمازوں میں کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی نمازیں تو اس طرح کی تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں. تو ایسی نمازیں نہیں چاہیے، بلکہ ایسی نمازیں چاہیے جو رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوں. پھر وہ مقبول نمازیں دینی ہوں گی اسے نیکیوں میں. اور پھر بھی اگر اس کا قرض ادا نہ ہوا تو اپنے سر اس کے گناہ لینے ہوں. تو یہ ہے کسی کا مال دبا لینا. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم گویا کہ اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے رب سے ملاقات نہیں کرنی. بظاہر ہم عقیدہ یہی رکھتے ہیں اور دل زبان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت قائم ہونی ہے. لیکن قیامت کا خوف کہاں ہے؟ وہ ڈر کہاں ہے؟ کہیں نظر آتا ہے؟ ہمارے اندر کہیں بھی نظر نہیں آتا. ہر بات پر ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، ہر بات پر ہم گناہ کر جاتے ہیں. ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں مرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کی زندگی میں خوش ہو گئے، اسے پسند کر لیا. ہم سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے. ساری محنتیں، ساری قوتیں صرف دنیا حاصل کرنے میں لگاتے. یہی فکر ہے نا، اس دنیا کی ہی فکر تو ہے کہ جب ہمارا بچہ اپنی عمر کو پہنچتا ہے تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ اسے کس اسکول میں تعلیم دلوائیں تاکہ وہ کوئی بڑا آدمی بن جائے. کیوں یہ فکر نہیں ہوتی کہ اسے کہیں حافظ قرآن بنائے، اسے قرآن کا عالم بنوائے، عالم دین بنائے، تاکہ اسے دنیا میں بھی فائدہ دے اور کل قبر و آخرت میں بھی فائدہ دے. اسی لیے نا کہ ہم دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے اور اسی پر مطمئن ہے کہ سب کچھ یہی ہے. ہمارا بچہ اچھا پڑھے گا، یہ بڑا ہوگا اور اچھا کمائے گا تو ہمارا بڑھاپا اچھا ہو جائے گا.
تو ہمیں کیا پتا بھئی ہم بڑھاپے تک زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے. ہو سکتا ہے یہ بچہ ہی زندہ نہ رہے. یہاں نوجوان چلے جاتے ہیں. ایک والدین نے جو ہے ساری زندگی اپنے بچے کو پڑھایا، باہر ملک سے وہ پڑھ کر پاکستان آیا اور اس کا انتقال ہو گیا. کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اتنے سال اس نے ڈگری حاصل کی، بڑی بڑے ماسٹرز کیے، سب کچھ کیا، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا. تو یہ نہیں کہا جاتا کہ دنیاوی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں اس نیت سے نہیں کہ مجھے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. ساتھ میں دین بھی سیکھے اور دین پر عمل پیرا بھی ہو، اس کے ساتھ کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، کل مجھے اپنے رب سے ملاقات بھی کرنی. اور آخری بات یہ کہ ہم اپنے رب کی آیتوں سے غافل ہو گئے. غافل ہی ہے نا. تبھی تو ہمارے یہاں ایک سیزن ہے نیکیاں کرنے کا، ایک سیزن ہے. بھئی عاشورے کی رات آئی ہے تو اس دن یہ نیکی کرنی ہے. رمضان کا مہینہ آیا ہے تو اس میں قرآن پڑھنا ہے. یہ قرآن پڑھنے کا سیزن ہے کہ پورا سال تو قرآن نہیں پڑھتے. رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، اور اس میں ہی قرآن پڑھیں گے، اس کے بعد قرآن بند کر دیں گے. تو اللہ کی بیان کردہ آیتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دین کے قریب آئیں. ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ اسی وقت بات سمجھ میں آئے گی نا کہ جب ہم قرآن کے قریب آئیں. تو خدا را قرآن کے قریب ہمیں آنا چاہیے. اور دنیاوی مصروفیات تو چلتی رہتی ہیں، ہمیں ہر وقت دنیا میں تو نہیں رہنا. اگر ہم ایسا محسوس ہوں گے اور ہمیں دنیا کی فکر ایسی ہوگی، آپ دیکھیں نا ذرا، آج جمعے کا دن ہے، امام صاحب اگر 10 منٹ بیان طویل کر دیں تو لوگ جو ہیں وہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ یار امام صاحب وقت پر ختم نہیں کر رہے، یہاں ٹائم اوپر ہو چکا ہے. کیوں بے چین ہے؟ کس لیے بے چین ہے؟ دنیا میں جانے کے لیے، تاکہ دنیا کو حاصل کر سکیں. دنیا میں جانے کے لیے تاکہ دنیا کو حاصل کر سکیں. کہ 10 منٹ زیادہ رب کے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے گا. فلاں مجھے جو ہے معاہدہ کرنا ہے، وہ معاہدہ کینسل ہو جائے گا، بندہ نکل جائے گا. تو وہ 10 منٹ جو بیتاب ہو رہا ہے، بندہ بے چین ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے نا کہ دنیا کا کام مکمل کرنا ہے، کہ جلد سے جلد رب کے گھر سے میں باہر نکل جاؤں. رب کے گھر سے میں باہر نکل جاؤں. حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا تو اس دن صرف عرش کا سایہ ہوگا. اور عرش کے سائے میں فرمایا ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. جس شخص کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے نا، وہ کل قیامت کے دن جو ہے عرش کے سائے میں ہوگا. اور ہماری حالت دیکھیں، کیا ہمارا دل مسجد میں لگا رہتا ہے؟ ہمیں تو یہ فکر ہوتی ہے کہ کب امام صاحب فرض میں سلام پھیرے اور کب ہم لوگوں کی گردنیں ٹاپتے ہوئے فوراً برزے سے باہر نکل جائیں. یہ بس لائن لگی ہوتی ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جلدی سے وہ سلام پھیرے اور ہم نکلیں. اور بھائی ایسا کیا ایمرجنسی ہے باہر؟ ایسا مسجد سے باہر ایسا ہے کیا؟ اگر تم 5 منٹ اس کی امام صاحب کی دعا سن لو، وہیں پہ سنتیں قائم کر لو، تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، گردنیں ٹاپتے ہوئے پیچھے جانا. ہاں کسی کو اپنی ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، اسے معلوم ہے کہ سیٹ جو ہے اسے غصہ کرے گا، تو اس کی اپنی ایک مجبوری ہے. لیکن ہر بندے کی مجبوری تو نہیں ہوتی، ہر بندے کو ایمرجنسی تو نہیں ہوتی. لیکن یہاں تو ایک سمجھ لو رواج بنا ہوا ہے کہ فرض کی سلام ہوتے ہی کم سے کم 10-15 لوگ صفقے میں سے نکل جائیں گے اور پیچھے جانے کی کوشش کریں گے. مسبوق کو بھی وقت نہیں دیتے کہ وہ اپنی نماز اطمینان سے پڑھ لے. اس کے سر پہ کھڑے رہیں گے کہ بھائی جلدی سے سلام پھیر تو ہم پیچھے نکلیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی زندگی میں خوش نہ ہو، ہمیں تو مر جانا ہے، نہیں پتا کس لمحے موت آ جائے. اپنے رب کی آیتوں سے غافل نہ ہوں، اللہ کے دین کی طرف آئیں. یہ دین دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا. اور بے شک یہ دین بے نیاز ہے. کوئی اگر اس کے پاس نہیں آتا نا تو دین کا کوئی نقصان نہیں ہے.
اگر ہم دین کے پاس نہیں جائیں گے تو دین کا کوئی نقصان نہیں. دین تو اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور یہ تو پھیلتا رہے گا. آپ نہیں آئیں گے تو کیا ہوا؟ کوئی نان مسلم اسلام لا کر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ نیکیاں کر کے آگے بڑھ جائے گا. لیکن اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو یہ ہمارا فائدہ ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا کہ یہ جو نشانیاں ہیں نا کہ جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی میں خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے، ہماری آیتوں سے غافل ہیں، فرمایا اولئک مأواہم النار، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا. جو انہوں نے کمایا نا اس کا یہ انہیں بدلہ دیا جائے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. دیکھیں صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، رب تعالیٰ نے جگہ جگہ پر یہی فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی چاہیے، کہ ایمان ایک پودا ہے جسے نیک اعمال کی آبیاری کر کے ہمیں مضبوط درخت بنانا ہے. اگر ہم نے نیک اعمال نہیں کیے نا تو یہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ اس پودے کو کوئی تیز ہوا کا جھونکا اکھاڑ کر لے جائے. تو جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اور نیکیوں میں لگا رہتا ہے تو اس کا یہ ایمان کا پودا مضبوط تناور درخت بن جاتا ہے اور پھر اسے کوئی ہلا نہیں سکتا. تو فرمایا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا. تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمتوں کے باغوں میں. نعمتوں کے باغوں میں اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی انہیں جنت کی طرف راہ دے گا. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تجھے پاکی ہے، اور ان کے ملتے وقت خوشی کا پہلا بول سلام ہے. یعنی جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو پہلے سلام کہیں. دنیا میں بھی یہی حکم فرمایا گیا ہے کہ جب ہم کسی مسلمان سے ملیں تو سلام کریں. یہ ایک بڑا عام رواج ہو گیا ہے کہ جسے جانتے ہوں گے صرف اسے ہی سلام کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بلڈنگ میں جا رہے ہیں، لفٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بندہ سامنے سے آ گیا، آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، کوئی سامنے سے بندہ اتر رہا ہے، تو سلام کرنے کی عادت ہونی چاہیے. صحابہ کرام علیہم رضوان جب ساتھ چلتے تھے اور درمیان میں کوئی درخت آ جاتا اور درخت کی وجہ سے الگ ہوتے تو دوبارہ جب ملتے تو پھر سے سلام کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہوں. یہ فری کی نیکیاں ہیں، اس میں کوئی اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی. صرف آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس آپ نے صرف سلام کرنا ہے. تو سلام کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو یہ سلام کرنے سے کتنی ساری نیکیاں ہمیں مل جاتی ہیں. تو سلام کی عادت بنانی چاہیے کہ یہ تو جنتیوں کا طریقہ ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہاں کا پروردگار ہیں. یہاں رکوع کا اختتام ہوا. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ. اگلے رکوع کی ابتدا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اور اگر اللہ لوگوں پر برائی میں ایسے ہی جلدی کرے، استعجالہم بالخیر، جیسے وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ضرور ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا. یعنی جس طرح یہ کافر آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیں، جو آپ ہم سے کہتے ہیں نا
کہ تم بتوں کی عبادت نہیں چھوڑو گے اور اللہ کے دین اسلام کی طرف نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو آپ لے آئیں۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح یہ لوگ برائی کی جلدی کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو جائے۔ یعنی اگر اللہ ان پر برائی کی جلدی کر دے کہ جس طرح یہ برائی کو طلب کر رہے ہیں، اگر اللہ رب العزت جلدی فرما دے تو کب کا ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، کب کہ اللہ جو ہے ان پر عذاب لے آتا اور ان کو تباہ و برباد کر دیتا، جیسے کہ پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا۔ لیکن اللہ عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا، بلکہ وہ مہلت دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے کب تک اللہ کی نافرمانی کرتا۔ فرمایا اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسے ہی جلدی بھیجتا جیسے وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم چھوڑتے ہیں انہیں کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ ہمیں لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، یعنی ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو رب تعالیٰ کو ہر بار یاد کرتا ہے، ہر جگہ یاد کرتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے، گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہی ہوتا ہے نا، جب انسان کو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو بار بار رب تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ تندرست ہو جاتا ہے تو پھر سے رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے تو ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، بار بار تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے، معاملہ ٹھیک ہو جائے، صحیح ہو جائے، لیکن جیسے ہی بندہ ٹھیک تندرست ہو جاتا ہے تو ساری تسبیحاں ختم ہو جاتی ہیں، نمازوں کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہی اپنی جگہ لگ جاتا ہے۔ یہی حال ہوتا ہے جب دنیا کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو نوجوان کو دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے کہ کہیں ہمارے جو ہے وہ اس سال کے امتحان میں ہم فیل نہ ہو جائیں، ہم جو ہیں کامیاب ہو جائیں، تو نمازوں کی پابندی کرنے لگتے ہیں، وظیفے پڑھنے لگتے ہیں، خوب اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، لیکن جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کامیابی کی خوشی اس طرح مناتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کی خوشی میں وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو کام اللہ کی نافرمانی والے ہوتے ہیں۔ تو جب مصیبت آتی ہے، سر پر پریشانی آتی ہے تو بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے ہو کر، یعنی ہر حالت میں رب کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن جب رب مشکل کو دور کر دیتا ہے تو لوگ ایسے چلتے بنتے ہیں جیسے کہ انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی تھی، انہوں نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے كَذَلِكَ زُجِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یوں ہی ہم مزین کر دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے کام کو۔ یہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا اور حد سے بڑھتے ہیں تو پھر ہم ان کے کام کو اچھا کر دیتے ہیں ان کی نظروں میں، گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں، در حقیقت وہ کام درست نہیں ہوتا، بلکہ رب تعالیٰ ان کی آنکھوں میں اس کام کو اچھا کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ بندہ کیسے کر لیتا ہے، کس طرح لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، کس طرح یہ کام کر لیتا ہے، اسے ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو احساس تو اس وقت ہو نا کہ جب وہ اس کو برا سمجھے۔ رب تعالیٰ اس نے اتنی نافرمانیاں کی ہیں کہ رب نے اس کے اس کام کو اس کی نظروں میں اچھا کر دیا، اور رب اب اسے ڈیل دے رہا ہے کہ کب تک وہ یہ ظلم کرے گا۔ ایک نہ ایک دن تو رب کی پکڑ ہونی ہے، موت تو آنی ہے، قبر میں تو جانا ہے، کل رب کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں پیش ہونا ہے، تو پھر سارے گناہوں کا، سارے ظلموں کا، سارے جو حقوق اس نے دبائے ہیں اس کا جواب اسے دینا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے
قوموں کو ہلاک کیا کہ جب وہ حد سے بڑھے. وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. وما کانوا لیؤمنوا، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم مجرم قوم کو بدلہ دیتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشین کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے. یعنی یہ دیکھنا اس لیے نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کیسا کام کریں گے، مطلب یہ دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ امتحان میں جب استاد سوال میں پیپر میں سوال لکھ کر دیتا ہے تو کیا استاد کو وہ سوال کا جواب نہیں آتا کہ جو شاگرد سے پوچھ رہا ہے؟ وہ اس لیے پوچھ رہا ہے نا تاکہ اس کا امتحان لے سکے کہ اسے کتنا آتا ہے. تو یہ دیکھنا ایسا ہی ہے کہ رب تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو، لیکن رب تعالیٰ دیکھتا ہے، تمہارا امتحان لیتا ہے کہ تم دنیا میں جا کر اسے بھول جاتے ہو یا دنیا میں جا کر بھی اسے تم یاد رکھتے. تو کہتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو. تو مطلب یہ نہیں کہ رب تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے کام کریں گے، معلوم ہے، لیکن یہ کہنے کا مقصد یہی ہے جیسے کہ ایک استاد اپنے شاگرد سے امتحان کے وقت کہتا ہے کہ تم کیسا امتحان دو گے، کیسا اس کا جواب لکھو گے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تم اس کا کیا جواب لکھو گے. تو مطلب تو یہ نہیں ہے کہ استاد کو پتہ نہیں ہے اس کا جواب کیا ہوگا، پتہ تو ہے، لیکن وہ تو شاگرد کا امتحان لینا چاہتا ہے. تو یہ امتحان کے لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جانشین کیا ہے، تو اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہماری فرما برداری کرتے ہو یا ہماری نافرمانی کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، تو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں کرتے وہ کہنے لگتے ہیں کہ ان کے سوا اور قرآن لے آئیے یا اسی کو بدل دیجیے. اللہ اکبر. جب قرآن ان کے اوپر تلاوت کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئے یا اس میں ہی رد و بدل کر دیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں. قل، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں، اسی کی طرف چلتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا. کیونکہ میں نے تو کسی سے سیکھا ہی نہیں، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم مجھے جانتے ہو، میں تمہارے درمیان ہی بڑا ہوا ہوں. تو میں 40 سال تک نہ میں نے کچھ پڑھا نہ کچھ سیکھا، اس کے بعد اگر میں کچھ تم پر تلاوت کر رہا ہوں تو یہ ضرور میرے رب نے فرمایا ہے، اس لیے تلاوت کرتا ہوں. یہ قرآن رب کی طرف سے ہے، اس نے مجھے سکھایا ہے. ورنہ بتاؤ کیا کبھی میں نے کچھ پڑھا ہے؟ نہ میں نے کبھی کچھ پڑھا نہ سیکھا، نہ کہ کوئی میرا استاد ہے. تو اب آج اگر میں تمہیں رب کا کلام پڑھ کے سنا رہا ہوں تو ضرور یقیناً یہ رب نے ہی مجھے سکھایا ہے، اسی کا بتایا ہوا ہے. اگر وہ چاہتا تو میں تم پر اسے نہ پڑھتا اور نہ ہی میں تمہیں اس کے بارے میں خبر دیتا. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں. تم مجھے دیکھ چکے ہو کہ میں نے کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں سیکھا. تو آج جو میں تم پر غیب کی خبریں بیان کر رہا ہوں، دیگر انبیاء کرام کے واقعات بیان کر رہا ہوں، اللہ کا حکم تم پر بیان کر رہا ہوں، تو یہ رب نے مجھے سکھایا ہے. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہوگا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ کافر اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوچھتے ہیں ما لا يضرهم ولا ينفعهم، کہ جو نہ ان کا کچھ، نہ کوئی انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انہیں نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ہی انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی انہیں نفع پہنچا سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، اللہ کے یہاں، یعنی بتوں کو اپنا سفارشی مانتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو کہ جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے؟ یعنی یہ بات تو بالکل تم اپنی طرف سے کرتے ہو، اس بات کی نہ دنیا میں کوئی، نہ زمین پہ کوئی حقیقت ہے، نہ آسمانوں میں کوئی حقیقت ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اسے پاکی ہے اور برتری ہے ان کے شرک سے، یعنی جو کافر شرک کرتے ہیں رب تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ امۃ واحدۃ فاختلفوا، اور لوگ ایک ہی امت تھے پھر وہ مختلف ہو گئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اس میں مختلف اقوال ہے کہ کب تک لوگ ایک دین پر تھے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب جو بیٹے حضرت حابل تھے، جب قابل نے ان کو قتل کر دیا تو اس وقت تک لوگ اپنے ایک ہی دین پر تھے، پھر اس کے بعد دین جدا جدا ہوئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت، یعنی آپ کی جو آمد تھی اس سے پہلے تک لوگ دین پر تھے، پھر آپ کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں میں دین میں اختلاف ہو گیا، لوگ دین اسلام سے ہٹ گئے، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی اور وہاں سے لوگ جو نکلے تو وہ سب ایک دین پر تھے، پھر اس کے بعد ان میں اختلاف ہو گیا۔ تو بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دین پر ہی پوری دنیا تھی، یعنی آپ کے بعد جو لوگ تھے وہ ایک ہی دین پر تھے۔ تو اس کے بعد پھر بعد میں جو ہے آنے والوں نے جو ہے دین میں اختلاف کیا، تو یہاں مختلف اقوال ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگ ایک ہی امت تھے پہلے، پھر کیا ہوئے، پھر وہ مختلف ہو گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو یہیں ان کے اختلافوں کا ان پر فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ یعنی یہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اپنے اپنے طور پر دین کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ دین کی باتیں کہ یہ دین صحیح ہے، یہ دین ٹھیک نہیں، یعنی اسلام کو چھوڑ کر دیگر مذہب کی طرف جاتے ہیں، تو یہ سب کے سب اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر رب تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے یا تم پر کل قیامت کا دن قائم ہوگا، تو ضرور اسی وقت انہیں بتا دیا جاتا، اسی وقت ان پر عذاب بھیج کر بتا دیا جاتا کہ یہ جو دین تم نے اختیار کیا ہے یہ غلط دین ہے، حق اور سچ اسلام ہی ہے۔ تو یہ ایک اس میں یہ بھی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ یہاں ایک دین سے مراد یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے والدین جو ہیں اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ابتداءً سب ایک ہی دین پر ہوتے ہیں، پھر بعد میں لوگ جو ہیں انہیں مختلف کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اگر رب تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے یا تم کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، یہ دین، یہ قیامت کا دن قائم ہونا ہے، تو ضرور
پہلے ہی ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری۔ یعنی کہ جب کافر لاجواب ہو جاتے ہیں نا اور اتنی ساری نشانیاں دیکھ لیتے ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ کوئی جواب ان کے پاس نہیں بن پاتا، تو پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ گویا ان پر کوئی نشانی ہی نہیں اتری۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، حالانکہ اتنی ساری نشانیاں دیکھ لی، لیکن اس کے باوجود بھی بس اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے ضد اور انا میں آ کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم پر تو کوئی نشانیاں ہی نہیں اتری۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب انتظار کرو۔ انی معکم من المنتظرین، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم۔ اب یہاں سے تیسرے رکوع کی ابتدا ہے۔ اس رکوع کے ابتدا میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مشرکین مکہ پر کئی سالوں تک قحط رہا اور وہ تکلیف میں رہے، تو پھر اللہ نے ان پر بارش کا نزول فرمایا اور ان کے کھیت ہرے بھرے ہو گئے۔ تو جب وہ کھیت ہرے بھرے ہو گئے اور ان پر اللہ کا عذاب آیا نا مکے والوں پر، تو پھر جب دوبارہ ان پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوا تو پھر وہ دوبارہ دین اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دیکھیں یہ نصیحت قبول کریں کہ جب ہم نے دین اسلام کی مخالفت کی تو ہم پر اتنے سالوں تک قحط رہا اور ہمارے پر قحط سالی رہی، ہم بھوکے مرنے لگے، مفلسی ہو گئی، اور اب اتنے سالوں کے بعد جب ہم پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوا ہے تو ہم دین کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب کہ ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی۔ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، جبھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں، داؤ چلتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، تم فرماؤ اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے۔ تم اپنے کیا داؤ چلو گے؟ جو رب کی خفیہ تدبیر ہے اس کے سامنے تمہارا کوئی داؤ نہیں چلنے والا۔ اِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر کو لکھ رہے ہیں۔ تم جو رب تعالیٰ کے دین کے لیے فتنے پھیلا رہے ہو اور جو اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، جو داؤ چل رہے ہو، رب تعالیٰ تمہارے ان مکروں کو رب تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اس تمہارے مکر کو لکھ رہے ہیں۔ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے کہ تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو، وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلیں، تو وَفَرِحُوا بِمَا بِهَا، اور اس پر خوش ہوں کہ دیکھو بڑے سازگار ماحول میں کشتی جا رہی ہے۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، جبھی آندھی کا ایک جھونکا آئے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے دریا کے لہریں جو ہیں وہ اس کشتی کو گھیر لیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ سمجھ لیں کہ ہم تو گر چکے ہیں، اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، ہر طرف سے دریا کا پانی آ چکا ہے اور طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، اب تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں
خالص اس کے بندے ہو کر، کہ ہم تو رب تیرے ہی بندے ہیں، تو ہمیں نہیں بچائے گا تو کون بچائے گا؟ یعنی اس وقت اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر تو ہمیں اس سے نجات دے گا تو ضرور ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ اس طرح وہ دعا مانگتے ہیں۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، پس جب ہم انہیں بچا لیتے ہیں، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جبھی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت تکلیف دور کر دیتا ہے، پریشانی دور کر دیتا ہے، تو پھر زمین میں زیادتی کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری زیادتی تمہاری جانوں کا وبال ہے۔ یعنی اگر تم اپنی جانوں پر تم اگر گناہ کر رہے ہو، تم اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو اس کا وبال تم پر ہی آئے گا۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کے جیتے جی برت لو، فائدہ اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے جو تم کام کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کو اگر ہم بغور دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اگر اسے بار بار ہم پڑھیں، ذرا غور سے پڑھیں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ انما بغیکم علی انفسکم، تمہارا حد سے بڑھنا یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا تمہاری ہی جان پر وبال بنے گا۔ اور دوسری بات کیا کی؟ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں برت لو، یعنی جتنا فائدہ اٹھانا ہے اس دنیا کی زندگی میں اٹھا لو۔ یعنی اگر تم نیک اعمال کرو گے تو تمہارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور اگر تم زیادتی کرو گے تو اس کا وبال تو تم پر ہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں ہی تم فائدہ اٹھا سکو گے، پھر کیا ہے؟ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر لوٹنا تو رب کی طرف ہی ہے نا۔ تو اس آیت کا اگر تصور ہم جما لیں کہ مرجعکم، تمہارا لوٹنا الینا، ہماری ہی طرف ہے۔ وہ رب بار بار متعدد مقامات پر کہتا ہے تمہیں لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ جب لوٹ کر رب کی طرف جانا ہے تو اس رب کی نافرمانی ہم کیسے کر سکتے؟ کیسے ہم اپنی رب کی نافرمانیوں میں اپنے دن اور رات گزاریں، جبکہ ہمیں لوٹ کر تو اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم آسمان سے پانی کو اتاریں تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں سب گھنی ہو کر نکلیں، کہ جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور جب زمین نے اپنا سنگار لے لیا، یعنی اس میں خوبصورتی آ گئی اور خوب آراستہ ہو گئی، اور اس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئی، اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اور ہمارا حکم اس پر آیا رات میں یا دن میں تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی، گویا کل تھی ہی نہیں، گویا کل تھی ہی نہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح دی ہے کہ ایک شخص جب کھیتی باڑی کرتا ہے تو ہم اس کھیتی باڑی پر آسمان سے بارش کا نزول فرماتے ہیں، تو اس بارش کی وجہ سے اس کھیتی باڑی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس میں ہریالی آ جاتی ہے، وہ خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ تو جب وہ اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے نا کسان، اور وہ جو کھیتی باڑی کرنے والے، وہ دیکھتا ہے کہ کیسی ہریالی مچی ہوئی ہے، چاروں طرف جو ہے اس کی محنت رنگ لے آئی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی اپنی محنت کی وجہ سے،
یعنی اس نے محنت کی ہے تو یہ سب ہوا ہے، یعنی وہ رب کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں منزل کے بالکل قریب ہوں، اب مجھے منزل حاصل ہو جائے گی، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں اسے کاٹوں گا اور کاٹ کر جب اسے بازار میں بیچوں گا تو مجھے پیسے ملیں گے۔ لیکن جب وہ رات کو سونے جاتا ہے یا دن میں کسی کام کو نکلتا ہے تو اس کھیتی پر اللہ کا عذاب اترتا ہے اور وہ ساری کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کیا ہوتا ہے پھر، بندہ کیا کرتا ہے، بندہ ہاتھ ملتے ہوئے رہ جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی تو یہی ہے نا۔ کیا ہوا، وہ 600 دکانوں کا کہ جو لوگوں نے کئی سال اپنے محنت کر کے بنائی تھی، اس مارکیٹ کے اندر اپنا نام بنایا تھا، اپنی دکانوں کو بنایا تھا، اسی دکان کو بنانے کے لیے، اسی دکان کو چلانے کے لیے اس نے نمازیں بھی چھوڑی تھیں، اس نے جماعتیں بھی ترک کی تھیں، اس نے لوگوں کا مال بھی دبایا تھا، اس نے لوگوں کو پریشان بھی کیا تھا، لوگوں کے پیسے بھی کھا کر بیٹھا تھا، کسی کو تنگ کر رہا تھا، کوئی اچھے لوگ بھی تھے، کوئی برے لوگ بھی تھے، ہر قسم کے لوگ وہاں موجود تھے، رب کی نافرمانیاں بھی کی تھی، ساری زندگی اس دکان کو بنانے میں لگا دی۔ لیکن کیا ہوا، ایک ہی لمحے میں اس دکان کو خاک میں رب نے بنا دیا۔ ایک لمحے میں وہ دکان خاک میں مٹی ہو گئی نا، پوری، کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ نصیحت ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ختم ہو جانی ہے۔ جیسے یہ مال ختم ہو گیا نا، کتنی محنتوں سے کتنے سالوں کی لوگوں کی دکانداری ہوگی، اس میں ان کا ایک نام ہوگا، ان کا مال اس میں رکھا ہوگا، کروڑوں روپے کا مال۔ یہ کروڑوں کا مال ایک دن میں تو نہیں بنتا، اس کو بنانے کے لیے بھی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو ساری زندگی لگائی ہے، نمازیں بھی چھوڑی تھیں، جماعتیں بھی چھوڑی تھیں، روزے بھی چھوڑ دیے۔ جب رمضان کا مہینہ تھا تو رات کو تراویح چھوڑ اپنی دکانیں کھول کر کہ بھئی یہ سیزن کا وقت ہے، اس وقت اپنے کپڑے بھی بیچے تھے۔ لیکن کیا ہوا، کچھ کام آیا؟ کچھ کام نہیں آیا۔ ایک آگ لگی اور کچھ ہی لمحوں میں پوری مارکیٹ کو اس نے راکھ بنا دیا۔ اللہ پاک انہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ لیکن میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ہم جو یہ دنیا کی زندگی کے لیے محنت کرتے ہیں نا، کہ یہ میں کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اور اس کے لیے رب کی نافرمانیاں جو کرتے ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھتے، روزے چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کا مال دبا لیتے ہیں، لوگوں کے حقوق کھا جاتے ہیں، کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، سب کچھ راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ تو جیسے یہ سب کچھ راکھ کا ڈھیر ہو گیا، اسے ایک دن ہمیں بھی زمین میں ڈال دیا جائے گا اور ہم بھی زمین میں مٹی میں مل جائیں گے۔ کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ اگر کوئی کامیابی ہے تو وہ رب کے دین میں ہے۔ دین کی طرف آؤ۔ ہم اگر دین کی طرف آئیں گے اور اسلام کی طرف آئیں گے تو دنیا بھی ہماری اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی۔ اور اگر ہم دین سے پیچھے ہٹیں گے اور دین کو پس پشت ڈال دیں گے کہ بس ٹھیک ہے، جو ہے وہ ہے، گزارا کرو، چل رہا ہے، سب چلتا ہے، مال بھی دبا لو، لوگوں کا حق بھی دبا لو، لوگوں کو دھوکہ بھی دو، جھوٹ بول کر بھی مال بیچو۔ یہی ہوتا تھا نا کہ جب عید کا وقت دن قریب ہوتا تھا تو ریٹ ہر روز کے ایک نئے ریٹ ہوتے تھے کہ بھئی عید قریب آ رہی ہے تو اب یہ چیز اور مہنگی کر کے بیچنے، اور مہنگی کر کے بیچنے۔ ہر دن جیسے جیسے عید کا دن قریب ہوتا مزید اس کے ریٹ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ ایک چیز اگر 800 روپے کی ہے تو وہ 1500 کی ہو جاتی تھی کہ بھئی سیزن کا وقت ہے، جتنا ہو سکتا ہے لوگ تو لیں گے۔ جب 2 دن باقی ہیں عید کو تو کون اپنے لیے نیا کپڑا لے کر سلوائے گا، ریڈی میڈ ہی اسے لینا ہوگا۔ تو لوگ اضافہ کر کے بیچتے تھے، دام بڑھا کر بیچتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کریں۔ کیا ہوا؟ کوئی مال کام نہیں آیا، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ لوگ غافل تھے اپنے گھروں میں اور پیچھے سے یہ آگ آئی اور سب کچھ راکھ میں تبدیل کر کے چلی گئی۔ کچھ بھی کام نہیں آیا، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو فرمایا یہ کھیتی کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ جب انسان اس پر قدرت حاصل کرنے لگتا ہے تو پھر اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ آیت پر غور کرے نا، کیا آیت درس دے رہی ہے، کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کل تھی ہی نہیں۔ آج جا کر دیکھو تو صحیح، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوپریٹو مارکیٹ کل تھی ہی نہیں، ایسے آگ کا ڈھیر بن چکی ہے۔ یہ نصیحت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب اس سے بڑھ کر اور کیا نصیحت ہے؟ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، وہ تو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اتنی محنت نہیں کرو۔ یعنی محنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انسان حلال کمانا چھوڑ دے، مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی محنت کہ جس میں رب کی نافرمانی کرنی پڑے۔ تو ایسی دنیا کی زندگی میں اپنا دل نہ لگاؤ کہ انسان آخرت کو ہی بھول جائے، تو ایسی محنتیں نہیں چاہیے۔ ہاں رزق حلال کمانا چاہیے، لیکن اس طرح کہ اس پہ رب کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، کسی کا حق نہیں دبانا، کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اور جو رب کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں۔ اس کے ادا کرتے ہوئے اگر کوئی رزق حلال کماتا ہے تو وہ تو اس کے لیے باعث ثواب ہے کہ کل اسے دنیا میں بھی ثواب ملے گا اور آخرت میں بھی ثواب ملے گا۔ تو فرمایا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم یوں ہی تفصیل سے نشانیوں کو بیان کرتے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے، وہ بلا رہا ہے، آ جاؤ جنت کی طرف آ جاؤ، دین پر عمل پیرا ہو کر جنت کی طرف آ جاؤ۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اور بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ، جو بھلائی کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، ایک تو اس کی مثل بھلائی ہے اور اس سے بڑھ کر بھی رب تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے منہ پر نہ ہی سیاہی چڑھے گی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ذلت۔ یعنی جو بھلائی کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے کل قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کے چہروں پر ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اور جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو برائی کا بدلہ اس کی مثل ہے۔ یہ رب کی کیسی نعمت ہے نا، اس کا کیسا کرم ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ ہے، لیکن اگر نیکی کرے تو نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ یہ اس رب کا کرم ہے نا۔ تو پھر بھی اگر ہم نیکیوں کی طرف نہ دوڑ لگائیں اور گناہوں کی طرف ہی چلتے چلے جائیں، اس لیے کہ ہم دنیا کی زندگی میں خوش ہو گئے ہیں اور ہمارے اعمال یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں رب سے ملاقات نہیں کرنی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو رب زیادہ سے زیادہ دینا چاہ رہا ہے، اس کی رحمت تو پکارتی رہتی ہے کہ آؤ میری رحمت کی طرف آ جاؤ، تو بندے کو چاہیے کہ وہ کتنا اس کی طرف چل کے جاتا ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے برائی کی ہے تو برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چڑھے گی، یعنی ان کے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، ان کے چہرے رسوا ہوں گے۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، کل انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے، ایسے سیاہ چہرے ان کے ہوں گے جیسے کہ کوئی اندھیری رات کا ٹکڑا ان کے سر پر چڑھ گیا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے، کل قیامت کے دن سارے اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں، سب قبروں سے برہنہ اٹھائے جائیں گے، جسم پر لباس نہیں ہوگا،
سب جب حشر کے میدان میں جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے برہنہ اٹھائے جائیں گے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ عرض کرتی ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ کیا لوگ ایک دوسرے سے شرم نہیں کھائیں گے کہ جسم پر لباس نہیں ہوگا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا کہ کچھ لوگ پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ کا گھٹنوں تک ہوگا، کچھ کا ناف تک ہوگا، کچھ کا کندھوں تک ہوگا، اور کچھ تو اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، وہ ایک دن 50,000 سال کا۔ آج تو سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے، کل سورج اپنا رخ لے کر ہماری طرف ہوگا، اور وہ بھی سوا نیزے پر ہوگا۔ اتنا قریب جب سورج ہوگا تو کیا حالت ہوگی۔ زمین آج مٹی کی ہے، کل تانبے کی ہوگی۔ اس تانبے کی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پھر سوچے تو صحیح، کتنے ہم اس وقت کیا کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی؟ ہم نے لوگوں کے مال کھائے ہوں گے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا، رب کی نافرمانیاں کی ہوں گی، کس طرح ہم وہاں حاضر ہوں گے؟ تو 7 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ کل کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش پہ سوائے عرش کے سائے کے، تو وہ 7 لوگ کل عرش کے سائے میں ہوں گے، جن میں سے ایک وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ایک وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، وہ 2 لوگ کہ جو اللہ کی محبت میں ملے اور اللہ کی محبت میں جدا ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے عرش کا سایہ ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جس کا دل، وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اس کے لیے بھی کل عرش کا سایہ ہوگا۔ عادل حکمران کہ جس نے عدل کے ساتھ جو ہے اپنی حکمرانی کی ہوگی، اس کے لیے بھی کل عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ اس دن ہم سب کو جمع کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہ اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شریک، یعنی ہم ان کو الگ کر دیں گے، مشرکین کو اور ان کے بتوں کو ایک طرف کر دیں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے، ان سے مسلمانوں سے ان کو الگ کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہمیں کب پوچھتے تھے، تم ہماری عبادت کب کرتے تھے؟ یعنی ان کے بت جن کو دنیا میں وہ اپنے سفارشی مان رہے ہیں، اور ان کا اپنا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان بتوں کی پوجا کریں گے تو یہ کل ہماری سفارش کریں گے، تو یہ جن کو اپنا سفارشی مان رہے ہیں، یہ بت کل قیامت کے دن ان سے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت کب کرتے تھے؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، تو اللہ گواہ کافی ہے ہم میں اور تم میں کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی، یعنی تم جو ہمیں پوچھتے تھے ہمیں اس کی خبر بھی نہ تھی، تو تم ہمیں کس طرح پوچھتے تھے؟ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، یہیں پر، یہاں ہر جان جانچ لے گی جو اس نے آگے بھیجا، جو کچھ اس نے عمل کیے ہیں اس کے بارے میں وہ جان لے گی، اسے پتہ چل جائے گا کہ کل قیامت کے دن اسے کیا ملنا ہے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان کی ساری بناوٹیں ان سے گم ہو جائیں گی۔ یعنی جو یہ شریک ٹھہراتے تھے
اپنی طرف سے جو بناوٹیں بناتے تھے کہ یہ رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا کریں، یہ جتنی بناوٹیں تھیں یہ سب کچھ ان سے گم ہو جائیں گی، انہیں اللہ کی طرف پھیر دیا جائے گا کہ جو ان کا سچا مولا ہے، اور یہ رسوا ہو جائیں گے۔ تو بات یہی ہے، اتنی ہے کہ اگر انسان دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارتا ہے تو اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں گزاری اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہمارا ایمان بھی ہم سے واپس لے لیا جائے۔ یہ جو ایمان کی نعمت ہمیں بن مانگے ملی ہے نا، ہم تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب ہم نے آنکھیں کھولی تو ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جو الحمدللہ سنی گھرانہ تھا، مسلمان سنی گھرانہ، نبی کے چاہنے والے، نبی کے صحابہ کے چاہنے والے، نبی کے اہل بیت کے چاہنے والے، نبی کے اللہ کے ولی کے چاہنے والے، تو اللہ کے اولیاء سے بھی محبت کرنے والے، نبی کی آل سے محبت کرنے والے، نبی کے اصحاب سے، انبیاء کرام سے، سب کی محبت رکھنے والے، سب سے عقیدت رکھنے والے، ایسے گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، تو یہ جو ہمیں ایمان کی نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے نا، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اگر قدر نہ کی نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت یہ ایمان ہم سے واپس لے لیا جائے۔ اور خدا کی قسم اگر ایمان سلامت نہیں تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، اور اگر ایمان سلامت ہے تو دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے، قبر بھی آباد ہے۔ اور اگر اس ایمان کو اعمال صالحات سے ہم مزین کر لیں اور نیک اعمال کریں تو پھر تو وارے ہی نہیں آ رہے ہیں کہ آخرت، قبر بھی روشن ہے، آخرت بھی روشن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام، تبارک ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمتا انعمتها علینا۔ یا رب مصطفیٰ، جو کچھ پڑھا گیا اسے، جو درس قرآن ہوا اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ مولا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا اس کا ثواب اپنے شائن شان عطا فرما، اس کا ثواب آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ نذرانۃ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔
آپ کے وسیلے جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، عشرہ مبشرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، تمام شہدائے بدر و احد و حنین و کربلا، بالخصوص سید الشہداء سیدنا حمزہ، تمام تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، تمام مفسرین، محدثین، معلمین، مدرسین، محققین، اولیاء، بزرگان دین، مشائخ، بالخصوص حضور غوث اعظم کے والدین، اور تیری عطا سے ہماری لاج رکھنے والے، ہمیں ٹھوکروں سے بچانے والے حضور سیدنا غوث اعظم کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور غوث اعظم کے والدین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صدقہ حضور غوث اعظم کا قادریوں میں زندہ رکھ، قادریوں میں موت دے، اور قادریوں کے ساتھ حشر فرما۔ حضور غوث اعظم کے صدقے سے اس کا ثواب تمام اولیاء کرام، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، دغن بخش علی حجوینی، بابا فرید گنج شیخ عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ صاحب نور شاہ، بابا بخاری شاہ، بابا قطب اعظم شاہ بخاری، اور جتنے بھی اولیاء کرام میں شرکن، غربن، شمالن، جنوبن، جہاں کا نام فرمائے، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء علیہ صاحبزادے صاحبزادے خلفاء، محدثان پاکستان، علامہ شاہ متوانی صدیق، قاری مصلح الدین، علامہ سید شاہ تراب الحق قادری، تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب، امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین نظفی، غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری، غازی عبدالقیوم شہید کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا اس کا ثواب تمام شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ختم نبوت کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا اس کا ثواب تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، حاضرین کے گھر والوں میں سے، دوست احباب میں سے جو کوئی اس دنیا سے رخصت ہوئے، مولا سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے نجات عطا فرما۔ مولا جو جہاں جس مقصد کے لیے حاضر ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ ہمیں سن رہے ہیں، مولا جس کی جو دل جلی جائز تمنا ہے، مولا قرآن مجید فرقان حمید کے صدقے مولا تمام کی دل جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما۔ مولا ہر ایک کے ایمان کی حفاظت فرما، مولا ہر ایک کو ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مولا نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے، مولا آخرت کی محبت ہمارے دل میں رچ بس جائے۔ مولا ہمیں تیری ملاقات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو پڑھنے، سیکھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو یہاں جس پریشانی میں آیا ہے، مولا کوئی مقروض ہے تو بار قرض سے نجات عطا فرما، مولا کوئی بے اولاد ہے تو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بہنیں گھر میں بے رشتہ ہیں مولا غیر سے اچھے رشتے عطا فرما، مولا جن کے رشتے ہو چکے انہیں ان کے گھروں میں خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، مولا جو اولاد والے ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، مولا جو بے روزگار ہیں حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، مولا جن لوگوں کا جو پچھلے دنوں میں مولا نقصان ہو گیا، ان کے مال جل گئے، دکانیں جل گئی، مولا انہیں اچھا مولا اس کا صلہ عطا فرما، مولا بہترین صلہ عطا فرما، مولا انہیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی آخرت کی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تجھ سے دعا مانگتے ہیں، مولا ہمارے والدین کی حفاظت فرما، مولا ہمارے والدین کی ہر قسم کی بیماری کو، بالخصوص میری والدہ کی بیماری کو مولا دور فرما، مولا ہر قسم کی بیماریاں ان سے دور کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کا صدقہ مولا انہیں مکمل صحت یابی عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ متواترہ عطا فرما، مولا جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما، مولا انہیں ان کے لیے ایثار ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا تحریک لبیک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا، مولا مسلمانوں کو عروج اور ترقی عطا فرما، مولا بالخصوص امیر محترم سعادتوں والے سعاد بھائی کو مولا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، انہیں حاسدین کے حسد سے بچا، مولا انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا، مولا انہیں حضور کی ناموس کی خاطر جو وہ نکلے ہیں مولا اس میں کامیابی عطا فرما، مولا ہر خیر ان کے مقدر ہو، مولا انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، مولا ہمیں جل از جل حرمین طیبین کی بادب حاضری عطا فرما، مولا جو اس سال بغداد معلّہ گئے مولا ہمیں بھی آئندہ سال بغداد معلّہ میں 11ویں شریف منانے کی توفیق عطا فرما، مولا
اسی سال رمضان مدینہ عطا فرما، مولا اسی سال حج مبرور و مقبول کی سعادت عطا فرما۔ مولا تجھ سے دعا مانگتے ہیں، مولا جو بھلائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنی امت کے لیے مانگی، وہ تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما، اور جن برائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنی امت کے لیے پناہ مانگی، ان برائیوں سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ مولا جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے فضل سے اپنے کرم سے عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔